بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، نصاب اہل خدمات شرعیہ کے دروس چل رہے ہیں۔ آج ہماری دوسری مجلس ہے۔ اس میں ہم اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے بات سنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے افعال کے تعلق سے کیا عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ مجلس میں آپ نے سماعت فرما لیا ہے ایمان مفصل کس کو کہتے ہیں، یعنی 6 ایسے چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان 6 میں سے پہلا ہے اللہ پر ایمان لانا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے بارے میں ہم کو عقیدہ اور بھروسہ اور یقین رکھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہاں پر 24 پوائنٹس یا 24 عقائد اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے حوالے سے دی گئی ہیں۔ یہ جو عقائد یہاں پر اب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے بنیادی اور ضروری عقائد ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے یا پہلا عقیدہ جو اللہ کے حوالے سے اللہ کے بارے میں ہم کو رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھائی نہیں ہے، اللہ کے کوئی رشتہ دار اعزہ و اقربا خاندان قبیلے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اپنے جو صفات ہے، جو اللہ کی ذات کے کمالات ہے، وہ کمالات کسی مخلوق میں از خود یا بالذات یا مستقل طور پر وہ کمالات کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہے، روزی دینا، پیدا کرنا، مارنا، جلانا، بیماری دینا، شفا دینا، مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، آفتوں کو دور کرنا، جتنے بھی اللہ کے صفات ہے وہ تمام صفات اللہ کے ذاتی صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستقل صفات ہے، بالذات اللہ کے صفات ہے۔ یہ صفات کسی بھی مخلوق میں از خود پائے نہیں جاتے، کوئی بھی مخلوق اللہ کے صفات میں شریک نہیں ہے۔ اور اللہ اپنے افعال میں بھی یکتا ہے، یعنی اللہ جو کام کرتا ہے، افعال کہتے ہیں کاموں کو، اللہ کے جو بھی کام ہیں، افعال کیا ہے؟ وہ اللہ کے صفات کا ظہور ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو فعل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، تو اللہ کے صفات کا جو ظہور ہے، جو فعل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ اللہ کے افعال میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی فعل کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہر ایک کا فاعل ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ دوسرا عقیدہ، وہ اپنی ذات سے آپ موجود ہے، یہ نہیں کہ کسی اور نے اس کو موجود کیا ہو، یعنی اللہ خود سے قائم ہے، خود سے زندہ ہے اور خود سے موجود ہے۔ کسی اور نے اللہ کو پیدا نہیں کیا، کسی اور نے اللہ کو بنایا نہیں، کسی اور نے اللہ کو موجود نہیں کیا، بلکہ اللہ اپنی ذات سے آپ خود قائم ہے۔ اس کو قائم بخود کہتے ہیں، اللہ قائم بخود ہے۔ تیسرا عقیدہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات کو شروعات نہیں ہے، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ اس تاریخ سے اللہ کا وجود ہے، اس سے پہلے استغفر اللہ اللہ موجود نہیں تھا، اللہ نہیں تھا۔ اس تاریخ سے اللہ زندہ ہے، اس سے پہلے اللہ نہیں تھا۔ یہاں سے اللہ کی شروعات ہے، اس سے پہلے اللہ نہیں تھا، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قدیم ہے۔ قدیم کا کیا معنی؟ قدیم کہیں یا اول کہیں، دو ایک ہی معنی ہے۔ قدیم یا اول اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی بدایت نہیں، جس کی کوئی شروعات نہیں، جس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں، ہمیشہ سے۔ کب سے ہے وہ نہیں بول سکتے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اور کب تک رہے گا؟ فلاں تاریخ تک اللہ رہے گا، اس کے بعد اللہ کا وجود نہیں رہے گا، استغفر اللہ۔ فلاں تاریخ تک، فلاں وقت تک اللہ زندہ ہے، اس کے بعد اللہ زندہ نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ 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 اللہ زندہ اور باقی اور قائم اور موجود رہنے والا ہے۔ چوتھا عقیدہ، اس کے جتنے اسماء و صفات ہیں وہ سب کے سب قدیم ہیں اور اس کی ذات میں ہمیشہ موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، ہر نام کی کسی نہ کسی صفت کو بتاتا ہے، تو اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں اور اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں وہ سب اللہ کی ذات ہی کی طرح قدیم ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کی ذات پہلے موجود تھی، بعد میں اس کے اندر کوئی صفت اضافتاً آ گئی ہے۔ جیسا کہ ہماری جو صفتیں ہوتی ہیں وہ پیدائشی نہیں ہوتی، بعد میں وہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی بچہ ہے تو وہ پیدائشی خطیب نہیں بنتا، بعد میں جب وہ خطابت کرتا ہے تو اس کے اندر خطابت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ پیدائشی کوئی بچہ رائٹر یا کتابت کرنے والا نہیں بنتا،
بعد میں جب وہ کتابت سیکھتا ہے، لکھنے کا فن جانتا ہے، تو اس کے اندر وہ کتابت کی صفت آتی ہے۔ پیدائشی کوئی بچہ جو ہے گانے والا نہیں بنتا، بعد میں جب وہ گانا سیکھتا ہے تو جب وہ گاتا ہے، کوئی چیز پڑھتا ہے تو پھر وہ گانے والا بنتا ہے۔ اللہ کے صفات ایسے نہیں ہے کہ بعد میں اللہ نے ان صفات کو اڈاپٹ کیا ہو، ان صفات کا کسب کیا ہو، ان صفات کو اللہ نے بعد میں اپنے اندر پیدا کیا ہو، محنت کیا ہو، مشقت کیا ہو، اپنے اندر ان صفات کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہو۔ ایسی کوئی صفت اللہ کی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اللہ کے ہر صفت اور ہر نام اللہ کے ازل سے ہے، قدیم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ صفات اللہ کی ذات میں برقرار رہیں گے، موجود رہیں گے، کبھی وہ صفات اللہ کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوں گے۔ پانچواں عقیدہ، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ ہے، اس سے پہلے اللہ نہیں تھا، نہ اللہ کی ذات کو کوئی انتہا ہے کہ یہاں تک اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات موجود نہیں رہے گی۔ ایسا کوئی نہ ابتدا ہے اللہ کو، نہ انتہا ہے۔ مخلوق کی ابتدا بھی ہوتی ہے، مخلوق کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وہ پیدا ہوئی، تو پیدا ہونے سے پہلے وہ نہیں تھی، جس وقت پیدا ہوئی تو اس وقت سے مخلوق ہے، وہ اس کا ابتدا ہے، اور ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ مخلوق ایک نہ ایک دن فنا ہوگی، جب فنا ہوگی تو مخلوق کی انتہا ہو گئی۔ تو مخلوق کی ابتدا بھی ہے، مخلوق کی انتہا بھی ہے۔ اللہ کی ذات کو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اول اور آخر کا وہی مطلب، اول کا مطلب کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، آخر کا مطلب کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ چھٹواں عقیدہ، اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب نوپید اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ نوپید کا مطلب کیا؟ بعد میں پیدا ہوا۔ اللہ کے سوا، اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہے، یعنی پیدا کیے گئے ہیں، از خود پیدا نہیں ہوئے، از خود موجود نہیں ہیں، از خود قائم نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو موجود کیا، اللہ نے ان کو قائم کیا، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان سب کو وجود عطا فرمایا، اور پھر ان تمام چیزوں کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ جتنے بھی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ایک نہ ایک دن پھر ان تمام چیزوں کو اللہ فنا کرے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت کا جب دن آئے گا تو اللہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ساتواں عقیدہ، وہی ساری مخلوقات کا روزی رساں ہے، یعنی رزق پہنچانے والا، روزی روٹی پہنچانے والا ہے۔ ہر مخلوق کو جو رزق ملتا ہے وہ اللہ ہی پہنچاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، ہر مخلوق کا رزق الگ ہے، اس کے اپنے تقاضے کے مطابق، اس کے اپنے حسب حال جو بھی اس کا رزق ہے وہ اللہ ہی اس کو پہنچاتا ہے، خواہ وہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم رزق کھانے والی ہو یا زیادہ رزق کھانے والی ہو، ہر ایک کا جو رزق ہے وہ اللہ ہی اس مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ آٹھواں عقیدہ، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے ذات میں نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ اپنے صفات میں کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ اپنے افعال میں کسی کا محتاج ہے۔ اللہ کو کسی کو روزی دینا ہے، روٹی دینا ہے، رزق دینا ہے، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ذریعے روزی دے یا روٹی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کا احتیاج اپنے پاس نہیں رکھتا، کسی بندے کا اللہ محتاج نہیں ہے، کسی مخلوق کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ہر مخلوق ہر لمحہ اللہ کی ضرورت مند ہے۔ اللہ کے بغیر کسی بھی مخلوق کا وجود ناممکن ہے، محال ہے۔ نمبر 9، وہ سب سے نرالا ہے، کوئی اس کی مثل و مانند نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اللہ کا مقرب بندہ کیوں نہ ہو، خواہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، خواہ نبیاں بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ کے جیسے نہیں ہے، اللہ کے مانند نہیں ہے، اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے مثل نہیں ہے، اللہ سب سے نرالا ہے۔ کسی بھی مخلوق کو ہم اللہ کے جیسا نہیں بول سکتے، یا اللہ کو کسی بھی مخلوق کے جیسا نہیں بول سکتے۔ 10واں عقیدہ، اس کے ماں باپ، بیوی، بیٹا، بیٹی وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا نہ کوئی خاندان قبیلہ ہے، نہ اللہ کے کوئی رشتہ دار ہے، نہ اللہ کی کوئی نسل ہے، نہ اللہ کے کوئی آبا و اجداد ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ اللہ کا کوئی ماں ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے۔ یہ تمام چیزیں بندوں کے، مخلوق کے، انسانوں کے ہوتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ 11واں عقیدہ، وہ جسم اور صفات جسم سے پاک ہے۔ جسم سے بھی اللہ پاک ہے، یعنی جو ہمارا جو جسم ہے، ایسا اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، منہ وغیرہ، اس طرح اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے لوازمات اور جسم کے صفات سے بھی پاک ہے،
یعنی جسم سے جو کام ہوتے ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور جسم کی جو خاصیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بھی پاک ہے۔ جسم کو کھانا ہونا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ جسم کو پینا ہونا ہے، اللہ پینے سے پاک ہے۔ جسم تھک جاتا ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تھکنے سے بھی پاک ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ جسم کے اندر بیماری آ جاتی ہے، اللہ بیماری سے بھی پاک ہے۔ جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کمزوری سے بھی پاک ہے۔ جسم کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اللہ سردی اور گرمی لگنے سے بھی پاک ہے۔ جسم گھٹتا اور بڑھتا ہے، بچپن میں ہمارا جسم چھوٹا تھا، تھوڑا جیسا جیسا ہم بڑے ہوئے ویسا ویسا ہمارا جسم بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ گھٹنا اور بڑھنا جسم کی خاصیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، یعنی یہ صفات جسم ہے، اللہ ان سے پاک اور منزہ ہے۔ اسی طرح جسم کو رہنے کے لیے، ٹکنے کے لیے ایک جگہ ہونا پڑتا ہے، اس کو مکان کہتے ہیں۔ ایک جگہ میں جسم بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا کھڑا ہوا ہوتا ہے یا لیٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو رہنے کے لیے، اس کے قرار کے لیے ایک جگہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ جگہ سے پاک ہے، یعنی اللہ کو موجود ہونے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جگہ میں اللہ رہے گا۔ جگہ نہیں ہے تو اللہ رہ نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اور زمان سے بھی پاک ہے، یعنی وقت سے بھی پاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وقت تھا تو اللہ تھا، وقت نہیں تھا تو اللہ نہیں تھا، ایسا نہیں۔ اللہ کو نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو زمان کی، وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ زمان سے بھی اور مکان سے بھی پاک ہے۔ 12واں عقیدہ، وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں ہے۔ اللہ زندہ ہے، ہم سانس لے کر زندہ ہے، اللہ سانس لے کر زندہ نہیں ہے۔ اس کے زندہ رہنے کے لیے اس کو سانس کی، آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روح کی ضرورت نہیں ہے، جان کی ضرورت نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے، بلکہ اللہ اپنی قدرت سے زندہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندہ رہنے کے لیے نہ کسی شکل کی، نہ کسی صورت کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ 13واں عقیدہ، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں ہے۔ دیکھو ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں، آنکھ اگر نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ دیکھنے کے لیے کسی آلے کا محتاج نہیں ہے، کسی آنکھ کا محتاج نہیں ہے، کسی اور مشین کا، کسی اور چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اللہ دیکھے۔ اگر وہ چیز نہ ہو تو اللہ دیکھ نہ سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ بغیر آنکھ کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی آلے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ 14واں عقیدہ، وہ ہر آواز کو سنتا ہے مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں۔ ہم سننے کے لیے کان کا استعمال کرتے ہیں، کان کے ذریعے سے آوازیں ہم تک پہنچتی ہے، تو کان نہ ہو تو آواز کو ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کان کا محتاج نہیں ہے، یا کسی اور آلے کا، کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی آواز کو سنے، بلکہ اللہ بغیر کان کے، بغیر کسی آلے کے ہر آواز کو سنتا ہے۔ 15واں عقیدہ، وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح اس کا منہ نہیں ہے۔ ہم کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے دل کی بات کو ہم ظاہر کرنے کے لیے کسی ایک لینگویج کی، کسی ایک زبان کی ضرورت ہے، اس کی گرامر کی ضرورت ہے، کسی زبان کا ہم، جیسا کہ اب اردو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، تو اردو زبان کا مجھے سہارا لینا پڑ رہا ہے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ اردو کا گرامر کا میں محتاج ہوں، بغیر گرامر کے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ اردو کے لب و لہجے کا میں محتاج ہو گیا، اردو کے کلمات اور اردو کے الفاظ کا میں محتاج ہو گیا، آواز کا محتاج ہو گیا، الفاظ کا محتاج ہو گیا۔ ایسا اللہ اپنا کلام کرنے کے لیے کسی لینگویج کا محتاج نہیں ہے، کسی گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو کوئی زبان نہیں ہے، اور اللہ کے کلام کو نہ یہ زبان ہے، نہ لینگویج ہے، نہ ہونٹ ہے، نہ دانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ منہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ 16واں عقیدہ، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ، یہ کام اللہ کے بس کے باہر ہے، استغفر اللہ، خواہ وہ کام چھوٹا سے چھوٹا ہو یا بڑا سے بڑا ہو، ممکن سے ممکن ہو یا ناممکن سے ناممکن ہو۔ ناممکن مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز محال یا ناممکن نہیں ہے۔ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ 17واں عقیدہ، ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے، کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ دیکھو ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس میں کئی طرح کی رکاوٹیں آ سکتی ہے۔ ہم جو ارادہ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچے، ادھورا بھی ہو سکتا ہے، رک بھی سکتا ہے۔ کبھی کوئی چیز ہمارے مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز ہمارے مرضی اور منشا کے خلاف بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے مرضی اور منشا کے خلاف کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے ارادے کے خلاف، اللہ کے منشا کے خلاف کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی، اور جو اللہ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ 18واں عقیدہ، ہر چیز کا اس کو علم ہے، خواہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی کوئی بات ہو یا زمین کے نیچے کوئی دبی ہوئی کوئی چیز ہو یا کوئی بات ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی بتائے گا تو اللہ جانے گا ورنہ اللہ نہیں جانے گا، ایسا نہیں ہے۔
اس کا علم ازلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی کے بتانے سے ہر چیز کو، خواہ وہ چھپی سے چھپی ہو یا ظاہر سے ظاہر ہو، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ 19واں عقیدہ، وہی جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے یعنی موت دیتا ہے، وہی بیمار بناتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، یعنی نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، برائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، جلانے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ 20واں عقیدہ، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی نقصان اور نفع دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات میں کوئی اور کسی کو عزت دے نہیں سکتا، نہ کوئی اور کسی کو ذلت دے سکتا ہے، کائنات میں نہ کوئی اور کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کائنات میں کوئی اور کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 21واں عقیدہ، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ دیکھیے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہر کام میں لاجک ہو، ہمارے ہر کام میں حکمت ہو، ہمارے ہر کام میں مصلحت ہو۔ کئی کام صبح سے شام تک ایسے ہمارے سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، اتفاقی طور پر کوئی کام ہو گیا جس کے اندر کوئی حکمت نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے بیکار کام ہم کئی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کی مصلحت سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، خیر سے خالی نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی کام بائی چانس یا بائی مسٹیک یا اتفاقی نہیں ہے، یا غلطی سے ایسا ہو گیا، بائی مسٹیک ایسا ہو گیا، ایسا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہر کام اس کے اپنے ارادے سے اور اس کے اپنے قدرت سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ 22واں عقیدہ، وہ سب کا مالک و نگہبان اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کا، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا اللہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ مالک اللہ ہی ہے، کیونکہ وہی اسی نے سب کو پیدا کیا، جو خالق ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہر ایک کی نگہبانی کرنے والا ہے، ہر ایک کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے، اور سب بادشاہوں کا بادشاہ، سب حاکموں کا حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ 23واں عقیدہ، وہ تمام خوبیوں اور کمال کی صفتوں سے موصوف ہے، یعنی اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ تمام کے تمام صفات میں خوبیاں اور کمال ہی کمال ہے، نقص اور زوال کے صفات سے اللہ پاک ہے، منزہ ہے، عیبوں سے اللہ پاک ہے۔ مثلا میں دیکھ رہا ہوں تو کہاں تک دیکھ سکوں گا؟ سامنے اگر کوئی دیوار آ جائے تو دیوار کے اس پار میں دیکھ سکوں گا، دیوار کے اس پار میں دیکھ نہیں سکوں گا، تو دیکھنا میری صفت ہے، لیکن میں دیوار کے اس پار نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو یہ دیکھنے کے اندر ایک کمی آ گئی، دیکھنے کے اندر ایک عیب آ گیا، زوال آ گیا، نقص آ گیا۔ ایسا اللہ کے اندر کوئی زوال والی صفت نہیں ہے، اللہ کی ہر صفت کمال ہی کمال ہے، ہر صفت میں اللہ کی کمال ہی کمال ہے، اور اللہ تمام خوبیوں والے اور کمال والے صفات سے متصف ہے، اور اللہ زوال اور عیب والے صفات سے اللہ منزہ اور پاک ہے۔ 24واں اور آخری عقیدہ جو اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے یہاں پر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پرستش اور عبادت کا مستحق صرف وہی ایک ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ بڑے سے بڑا نیک اللہ والا ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے نبی اور رسول بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی کوئی مخلوق کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ہرگز وہ مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے، کوئی اس کی پوجا کرے، کوئی اس کی پرستش کرے، کوئی اس کو اپنا خدا مانے، اپنا الہ، اپنا معبود مانے۔ اللہ ہی الہ ہے، معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ یہ 24 عقائد یہاں پر اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی آتی ہے تو گمراہ ہونے کا یا کافر ہونے کا قوی سے قوی تر امکان ہے۔ ایمان مفصل میں پہلی چیز جن پر ایمان لانا ضروری تھا وہ اللہ کی ذات تھی۔ دوسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے یہاں پر 10 پوائنٹس یا 10 عقائد دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ دیکھو، فرشتے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ فرشتے کوئی اور چیز ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں۔ دوسرا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، نور کے ذریعے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو وہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اللہ کی۔ تیسرا عقیدہ، وہ موجود ہیں، زمین اور آسمان میں ہر جگہ رہتے ہیں۔ فرشتوں کی کوئی تعداد سے کوئی واقف نہیں ہے، بے تعداد اور بے شمار فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں ایگزیکٹ وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔
حدیث شریف میں اتنا آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو 10 حصوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے فرشتے ہیں اور ایک حصہ ساری کائنات۔ یہ ساری کائنات میں جن، انسان، پہاڑ، درخت، چاند، سورج، ستارے، دریا، جتنی بھی ساری کائنات ہے وہ سب کچھ ایک حصہ، اور اس سے 9 گنا 10 گنا بڑھ کر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ تو اتنی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ رہتے ہیں، مگر ہماری عام نظروں سے فرشتے پوشیدہ رہتے ہیں، چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ چوتھا عقیدہ جو فرشتوں کے تعلق سے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ فرشتوں سے ہرگز کبھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی کوئی خلاف ورزی یا کوئی گناہ فرشتوں سے سرزد نہیں ہوتا۔ فرشتے کبھی شرک نہیں کرتے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے، نہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر قسم کی گناہوں سے، ہر قسم کی گندگی سے بالکل پاک اور صاف اور معصوم ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے کا مادہ ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ پانچواں عقیدہ، نہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہے، وہ مرد پن سے بھی پاک ہے، عورت پن سے بھی پاک ہے، نسوانیت سے بھی پاک ہے، اور مرد پن سے بھی، رجولیت سے بھی فرشتے پاک ہے۔ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، فرشتے کی کوئی جنس نہیں ہے، فرشتوں کی کوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسانوں کے اندر 2 ہے، یا تو مرد ہے یا تو عورت ہے، ایسا فرشتوں کے اندر نہیں ہے کہ یا تو فرشتے مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، بلکہ نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہے، بلکہ وہ مخلوق ہی الگ ہے اللہ کی، اس میں مرد اور عورت نہیں ہوتا۔ اور فرشتوں کی کوئی خاص شکل یا صورت نہیں ہے، بلکہ وہ جس شکل میں، جس صورت میں ظاہر ہونا چاہتے ہیں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے پر والا بنایا ہے، کسی کے 2 پر ہے، کسی کے 3 پر ہے، اور کسی کے 4 پر ہیں۔ تو یہ ان کی شکلیں ہوتی ہے، اور جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں، روپ بدل سکتے ہیں، شکل بدل سکتے ہیں، صورت بدل سکتے ہیں، ان کی کوئی ایک خاص شکل یا صورت مقرر نہیں ہوتی ہے۔ چھٹواں عقیدہ، کھانے پینے وغیرہ جسمانی لوازم سے فرشتے پاک ہے۔ جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، سونا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے جسمانی جتنے لوازم ہے، تھک جانا، سو جانا، جسم کمزور پڑ جانا، جسم کے اندر ایک نقاہت آ جانا، یا جسم مضبوط ہو جانا، جسم کمزور پڑ جانا، جسم کا گھٹنا، جسم کا کم ہونا، یہ جتنے بھی جسمانی لوازم اور جسمانی صفات ہیں، فرشتے ان تمام صفات سے پاک ہیں، ان کو یہ تمام چیزیں نہیں رہتی۔ ساتواں عقیدہ، وہ ہر وقت خدا کی یاد میں رہتے ہیں، اس کی حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ فرشتے مصروف رہتے ہیں۔ آٹھواں عقیدہ، کارخانہ قدرت کے مختلف کام ان میں سے بہتوں کے سپرد ہے، یعنی اللہ نے یہ جو سارا نظام بنایا، یہ جو ساری دنیا بنائی، یہ جو سارا کارخانہ آباد کیا اللہ نے، ساری مخلوق کو رزق پہنچانا ہے، زمین سے اناج نکالنا ہے، آسمان سے بارش برسانا ہے، کسی کی حفاظت کرنا ہے، کسی کو موت دینا ہے، کسی کو زندہ کرنا ہے، یہ تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کے سپرد اور حوالے اپنے کام کر دیا ہے۔ کسی فرشتے کو روح ڈالنے کی ذمہ داری دی ہے، کسی فرشتے کو روح نکالنے کی ذمہ داری دی ہے، کسی فرشتے کو زمین میں سے اناج نکالنے کی ذمہ داری دی ہے، کسی فرشتے کو آسمان سے بارش برسانے کا کام دیا ہے، کسی فرشتے کو اللہ نے کسی کی حفاظت کا کام دیا، کسی فرشتے کو عذاب کے لیے رکھا، کسی فرشتے کو ثواب دینے کے لیے رکھا، کسی فرشتے کو ہمارے نیکیاں اور گناہ لکھنے کے لیے مقرر کیا۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے کارخانے کے کئی کاموں کو کئی فرشتوں کے حوالے اور سپرد کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے جب ان سے کام لیا ہے اور کام لے رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر فرشتے نہ ہوتے تو اللہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اللہ فرشتوں کا محتاج ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، بادشاہ اپنی خدمت جس سے چاہے لے سکتا ہے، تو وہ اپنی خدمت لے رہا ہے فرشتوں سے، ورنہ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، فرشتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے، بلکہ حقیقتاً اللہ ہی کرتا ہے، فرشتہ تو درمیان میں ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ نواں عقیدہ جو فرشتوں کے تعلق سے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس کام پر وہ فرشتے مأمور ہیں، یعنی ان کو جن کاموں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ کام بجا لاتے ہیں، کبھی بھی ان کاموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو کام ان کو دیا گیا ہے برابر وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ 10واں عقیدہ یہ ہے کہ ان میں 4 فرشتے اولو العزم اور سب سے بڑے اور سب سے افضل فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی کوئی تعداد، کوئی گنتی نہیں ہے، کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے اور پیدا کرتے جا رہا ہے، اور ان تمام فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے بڑے فرشتے، افضل فرشتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ پیغمبروں کے پاس وحی لاتے تھے۔ اللہ کے جو پیغمبر، اللہ کے جو نبی، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، انشاءاللہ نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے جو عقائد وہ آگے آئیں گے،
تو اللہ کے جو نبی پیغمبر رسول ہوتے تھے ان کے پاس یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام جو فرشتوں کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر اترتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی لے کر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برسانے پر مأمور ہیں اور مخلوق کو روزی روٹی پہنچانے پر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے۔ وہ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں اور مخلوق کی رزق کو مخلوق تک پہنچانے کا کام ان کے ہیں۔ یہ فرشتوں کے ماتحت کئی سارے فرشتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کے ماتحت کئی سارے فرشتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کو اللہ نے میکائیل علیہ السلام کے تابع کیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تیسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لیے کھڑے ہیں، قیامت کے دن اس میں پھونکیں گے۔ سور جو ہے جیسا کہ جانور کی سینگ ہوتی ہے، اس طرح سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس میں پھونکتے ہیں تو اس کے اندر سے خطرناک آواز نکلتی ہے۔ تو ایسی ایک چیز اسرافیل علیہ السلام منہ کو لگائے ہوئے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور کب میں اس کے اندر پھونکوں۔ جب اللہ کو منظور ہوگا، اللہ ان کو حکم دے گا، وہ اس کے اندر پھونکیں گے، اس میں سے آواز نکلے گی اور اس آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکیں گے جس کی وجہ سے پھر مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ تو یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے اللہ نے کیا ہے۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت یا موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں، یہ ہر جاندار کی روح قبض کرنے اور روح نکالنے پر مقرر ہے۔ ہر جاندار کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں اور ان کے ماتحت کئی سارے ان کے خدام اور ان کے ساتھ فرشتے اور کئی سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے تعلق سے یہ 10 عقائد یہاں پر دیے گئے ہیں، یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے، اور جو عقائد یہاں پر بتائے گئے ہیں اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا، اسی کے مطابق یقین اور بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے سے یا تو گمراہ ہو جائیں گے، یا تو اگر ہم انکار کر دیں گے کسی چیز کا تو پھر کافر ہو جائیں گے۔ جو فرشتے موجود ہیں وہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، آسمان میں، زمین میں، ہر جگہ ہیں، اور فرشتوں کے تعلق سے جو عقیدے بتائے گئے ہیں یہ عقیدے ہم کو رکھنا ضروری ہے۔ آج کی مجلس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مجلس میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کے تعلق سے سنیں گے، اور مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہم آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔